بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. روى الأئمة النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى أن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ہمارے رب ارحم الراحمین ہیں، رحمان و رحیم ہیں. ان کی رحمتیں لا تعداد انگنت، شمار اور قطار کے دائرہ سے باہر ہیں. ان کی رحمتیں مخلوق کے تصور سے زیادہ ہیں. رب العالمین کی رحمتوں کا ایک مظہر، رب العالمین کی رحمتوں کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان والا نیکی کا ارادہ کرے اور وہ کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تو اس کی نیکی کا ارادہ وہ ضائع نہیں جاتا. اللہ کریم اپنی رحمت سے اس نیکی کے چاہنے والے، نیکی کے ارادہ کے کرنے والے کو نیکی نہ کر پانے کے باوجود
مکمل نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ قرآن و سنت میں اس کی اللہ ہی جانے کتنی مثالیں ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں محدود وقت میں اللہ کی توفیق سے ثابت شدہ چند مثالیں بہوالا سمجھنے کی کوشش کریں، شاید اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھ ناکارے اور آپ سب حضرات و خواتین کو اچھے اچھے نیکی کے ارادے کرنے نصیب فرمائے۔ اس بارے میں آج کے سبق کی پہلی مثال حضرات ائمہ نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آیا اور اس کی نیت تھی کہ رات اٹھے گا اور تہجد پڑھے گا، پھر سماعت فرمائیے، اللہ کرے یہ نیت مجھ ناکارے اور آپ حضرات و خواتین کو روز نصیب ہو جائے۔ توجہ فرمائیے، جو شخص اپنے بستر پہ آیا اور اس نے یہ نیت کی کہ اللہ مجھے آپ کو یہ نیت دے دے، رات کو اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا، نیند غالب آ گئی اور وہ سویا رہا یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، تو کیا ہوا؟ لوٹا گیا؟ خائب و خاسر رہا؟ نہیں، یہ معاملہ ہے ارحم الراحمین سے، یہ معاملہ ہے رحمان الرحیم رب العالمین سے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اس نے جو نیت کی تھی اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا گیا۔ دلشاد صاحب جی، اس نے جو نیت کی تھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھا گیا۔ اور کیا ہوا؟ اس کا جو سونا تھا وہ رب العالمین کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ تھا۔ کتنی شان ہے، کتنی رحمت ہے عرش والے رب کی۔ تو مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نیت کرنی۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، تہجد پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اور پڑھنے نہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں نیند کھل جائے اور پھر کہ نہیں سونا ہے اور سو کے تہجد کا ثواب پانا، یہ مکر و فریب ہے۔ اپنی طرف سے سچی نیت کرے تو انشاءاللہ الرحمن تہجد کا ثواب پائے گا۔ آج کے سبق کی دوسری مثال حضرات ائمہ 3 محدثین نے، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو کبشہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، در حقیقت دنیا 4 اقسام کے لوگوں کے لیے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اقسام کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ان میں سے آج کے سبق میں میرے ساتھ 2 قسموں کی بات سنیے. پہلی قسم فرمایا فَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالًا وَعِلْمًا. ایک بندہ ہے، اللہ تعالی نے اسے مال دیا اور رزق دیا. فَهُوَ يَتَّقِي رَبَّهُ فِيهِ، تو وہ اس میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے. علم میں ڈنڈی نہیں مارتا، علم کو چھپاتا نہیں، اور مال اس کے ساتھ کھوٹے کام نہیں کرتا. وَيَصِلُ بِهِ رَحِمًا، اور مال کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر شریعت کی حدود میں خرچ کرتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور وہ اس مال میں اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دیگر جو شرعی واجبات ہیں ان کو پورا کرتا ہے. پھر سماعت فرمائیے، ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے مال دیا اور علم دیا، وہ اس میں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس مال کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس مال میں اللہ کے حق کو پہچانتا ہے. تو کیا ہے؟ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ اپنے مقام و مرتبہ میں سب سے بلند و بالا. یا اللہ، ہمیں بھی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن اللہ سے کہنا ہے. یا اللہ، ہم ناکاروں کو بھی اسی قسم میں داخل فرما، اور ہماری اولادوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے. کیسے شامل کر دے؟ ریڈ کیٹ سیٹ سے نہیں، قرآن و سنت کے علم سے. چلیے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دعا تو نثار سب مانگ، اور شاید اللہ ہمیں کرنے کی توفیق بھی دے دے. دوسری قسم فرمایا عبد رزقہ اللہ تعالی علما، دوسری قسم اللہ نے اسے علم دیا، ولم یرزقہ مالا، اور مال نہ دیا. علم ہے، مال نہیں. وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اور وہ سچی نیت والا ہے. کیا کہتا ہے؟ لو ان لی مال لعملت فیہ بعمل فلان، کاش کہ میرے لیے بھی مال ہوتا تو فلاں بندہ مال کے ساتھ جو نیکیاں کرتا ہے میں بھی کرتا. وہ کیا کرتا تھا؟ مال کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرتا تھا، مال کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، مال میں اللہ کے حق کو جانتا پہچانتا تھا. یہ مال سے خالی علم والا کیا تمنا کرتا ہے، کیا نیت کرتا ہے؟ کاش میرا بھی مال ہوتا تو میں بھی یہ اچھے کام کرتا. اب کیا ہے اس کے لیے؟ 2 اقسام واضح ہیں. فیاض جی، 2 قسمیں واضح ہیں. ایک مال اور علم والا، اور مال کو دین کے مطابق خرچ کرنے والا، اور دوسرا مال کے بغیر لیکن اچھی، بولو زور سے بولو، اچھی نیت، کھوٹا نہیں، مکار اور فریبی نہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے.
کیا مقصد؟ قربان جائیں اس بیان. ڈاکٹر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس نے جو نیت کی اس کے لیے وہی ہے. بات کو مزید واضح کیا، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، علم کے ساتھ مال والا جو اپنے مال کے استعمال میں اللہ سے ڈرتا ہے، مال کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، مال میں اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، جو مال سے خالی ہے، علم ہے مال سے خالی ہے لیکن نیت ہے اگر میرا مال بھی ہوتا تو میں بھی وہ کرتا. تو کیا ہے؟ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ خرچ کرنے والا جتنا وزن ترازو کے اس کے پلڑے کا ہے، یہ مال سے خالی لیکن اچھی نیت والا، اس کے ترازو کے نیکیوں کے پلڑے کا وزن بھی کتنا ہے؟ اس کے برابر ہے. حضرات و خواتین، اللہ سے ڈرے. کہنے والا سب سے پہلے اور سب سننے والے، نیت کا کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے. اپنی کھوٹی نیتوں کو دور کریں، کھری نیتیں کریں. سبق کی تیسری بات، اور میرے گمان کے مطابق اس میں تو وہ ہے کہ انتہا ہو گئی. میرا اللہ گواہ ہے، اللہ کرے میں غلطی نہ کروں، جاننے سے پہلے اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. خوب توجہ کرنا، بات دل میں اترے بغیر گزر نہ جائے. رانا صاحب جی، بہت ہی بڑی بات اور ثابت شدہ کچھی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہیں مانتے. امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اقسام کے لوگوں کا ذکر کیا، اور یہ 3 اور اس کے بعد 1 2 3 یہ شرح میں ہے، حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ نہیں. اور شرح میں 1 2 3 اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ بات کا یاد رکھنا اور میرے لیے سمجھانا اللہ آسان کر دے. پہلی بات، دورانی صاحب کی بات واضح ہو رہی، من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ. جو شخص حج کے لیے نکلا اور مر گیا، حج نہ کر پایا، پیسے برباد ہو گئے، کوشش ضائع ہو گئی، کیا ہوا؟ کتب له اجر الحاج، اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا گیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، توجہ فرمائیے. انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں ایکٹیو وائس، پیسو وائس. عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل مبنی للمجہول. ایک ہے مارا، ایک ہے مارا گیا. یہ مارا گیا والا صیغہ ہے. کتب لکھا گیا، آج کی زبان میں کہیں گے سیٹلڈ، یہ طے شدہ بات. محمد خان جی نئی بات نہیں، کتب یہ فیصلہ شدہ بات ہے
کیا اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا گیا؟ حج کیا ہے؟ زور سے جواب دو. حج تو کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اور اگر اس کی شرح یہ ہو کہ تسلسل سے وہ ثواب لکھا جا رہا ہے تو پھر وہ ثواب کتنا بن جائے گا عرش والے رب کے سوا کوئی جان سکتا. کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کا ثواب لکھا گیا. کون تصور کرتا ہے؟ دوسرا شخص فرمایا ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة. جو شخص عمرہ کے لیے نکلا اور کیا ہوا؟ فوت ہو گیا. نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن تک کے لیے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا گیا. اللہ اکبر. اللہ بہتر جانے، مجھ میں یہ طاقت نہیں بات کروں، لیکن پیش کرتا ہوں. حساب کیجئے برسٹر صاحب، عمرہ کرنے والا جس نے عمرہ کیا خیر و عافیت سے گھر آ گیا اور عمرہ کے دوران عمرہ کے مکمل کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، دونوں میں سے زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے؟ آپ فیصلہ کیجئے، میں کیا کروں؟ چودھری طارق صاحب کون ہے؟ کاروباری لوگ. زیادہ کمائی کس کو ملی ہے؟ فوت ہونے والے کو، یا خیر و عافیت سے جدہ سے بیٹھ کے سیدھا اسلام آباد اپنی کوٹھی میں اترنے والے؟ یہ ارحم الراحمین کا معاملہ ہے. معاملہ تو ان کا ہے، ہم کھوٹے اس سے فائدہ بھی اٹھاتے. بات تو میرے آپ کے فائدے کی ہے، وہ تو ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں. میں اور آپ کیا اکٹھا کر رہے ہیں؟ ریٹ سائڈ کیٹ اور اسی پر نازا ہے. فیوچر کی گردان پڑے ہیں، نہ فیوچر ہے، نہ حال ہے، نہ ماضی ہے. بیڑا غرق ہے مگر تھوڑے. کیوں وسیم جی؟ مگر تھوڑے. اللہ ہم کو زیادہ کرتے ہیں. تیسری قسم ومن خرج غازیا فمات، ومن خرج غازیا فمات كتب له اجر الغازی الى یوم القیامہ. جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، جہاد کر پایا نہیں، فمات، مر گیا، اس کے لیے قیامت تک کے لیے جہاد کرنے کا ثواب لکھا گیا. اب جہاد کر کے مال غنیمت لے کے پلٹنے والا وہ آگے رہا، یا نامکمل جہاد کے ساتھ ہی فوت ہونے والا وہ آگے بڑھا. آج کے سبق کی چوتھی بات، اور اسی پہ بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. سورہ النساء آیت کریمہ 100. آیت کریمہ سننے سے پہلے اس کا پس منظر جسے امام ابو یعلا نے روایت کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے روایت کیا. ایک صحابی ضمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اپنے گھر والوں سے کہا مجھے اٹھاؤ
اور مشرکوں کی سرزمین سے لے جاؤ. شرح میں ناپاک لوگ، مشرک ناپاک، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے لے چلو. اب کیا ہوا؟ حکم الہی، ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں موت کا وقت آ گیا. موت کہیں بھی آ سکتی ہے. اب سوال اٹھا، ان کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ رب العالمین نے اپنے بندے کی ادا کی قدر کی. لا الہ الا اللہ، اللہ جتنی قدر کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کا نام ہی شاکر ہے جو قدردان ہے، اور اللہ ایسی قدر کرنے والا کائنات کے رب گواہ ہیں کوئی. لیکن ہم جتنے جاہل ہیں اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. ہم نے پہچانا ہی اپنے رب. کس کس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ قدردان ہیں ان کی طرف توجہ ہی. تو کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے بندے کی قدر کی. قرآن کریم کی آیت کریمہ جبریل امین لے کے آئے. سورہ النساء آیت کریمہ 100 یاد کرو. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی طرف اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا تو کیا ہے اس کی؟ راستے میں فوت ہو گیا، معاذ اللہ تباہ ہو گیا، آگا بھی خراب، آگے بھی خراب، پیچھے بھی خراب، معاذ اللہ. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. اللہ کے سوا اللہ کے بارے میں کوئی یہ بات کہہ سکتا؟ پرسٹر صاحب یہ لینگویج کوئی بول سکتا ہے؟ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، تو کیا ہوا؟ فوت ہو گیا. ثم يدركه الموت، تو کیا ہو؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ذمہ یقیناً اس کا اجر ثابت ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا تو پھر کیا ہوا؟ یہ بات شرح ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے بہت زیادہ معاف کرنے والے، نہایت مہربان. اللہ مجھے آپ کو اچھی نیتوں کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.